لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں. 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنے اور جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص جنت میں جائے گا. اب جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من عال جاریتین حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضمم أصابعه. جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن یوم القیامت انا وهو، میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ سے بات سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہو گیا، ان کو عقل کرنی چاہیے کہ بھائی وہ تو تمہارے لیے جنت کا پروانہ لے کر آئی ہے اور تم منہ بنا رہے ہو. تمہیں جنت عزیز نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ اس کی پرورش کرو، اس کی دنیا اور دین دونوں کا خیال کرو، اس کو اچھی تعلیم دو، اس کو دین کی بھی تعلیم دو، دنیا کی بھی تعلیم دو، پروان چڑھاؤ، معاشرے کا ایک اچھا شخص بناؤ. کیونکہ اس عورت نے کل ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے. ایک کمزور عورت ایک کمزور نسل کو پروان چڑھائے گی، ایک طاقتور عورت ایک طاقتور نسل کو پروان چڑھائے گی. امہات المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات، حضور کی بیٹیاں، حضور کی نواسیاں، عام صحابیات، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ان میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے ارادے کیسے تھے، ان کا علم کیسا تھا، ان کی شجاعت کیسی تھی. تو اس کے اوپر آپ دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بنی نوع انسان کو ان عورت اور مرد کے جھگڑوں میں یوں نہیں پھنسایا کہ تم تعلیم حاصل کرو وہ نہ کرے، تم علم حاصل کرو وہ جاہل رہے. اس قسم کی تعلیمات ہم نے خود بنائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ازواج مطہرات کی بھی تعلیم کا انتظام فرمایا تھا کہ بی بی حفصہ، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عنہما جو ہے عالماؤں میں سے تھی. لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، علم حدیث بھی جانتے تھے. اور یہ جو آپ قرآن کا یہ جو نسخہ پڑھتے ہیں نا، یہ اصل میں نسخہ حفظ ہے. یہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا وہ پھر حضرت عمر کے پاس آیا اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا اور پھر ان سے حضرت عثمان نے لے کر پھر اس کو رائج کیا. جب انہوں نے اپنے زمانے میں قرآن کو ایک قرأت کے اوپر جمع کیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں آ گیا تھا. تو جس کو آپ مصحف عثمانی کہتے ہیں وہ دراصل مصحف حفظ ہے. تو خواتین کی تو اتنی خدمات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلا شخص کون تھا؟ ایک خاتون ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کے لیے کھڑی ہوئی اور اپنے تن سے، من سے، مال سے ہر چیز حضور پر قربان کر دی. شیب ابی طالب کے 3 سال کوئی آسان سال نہیں تھے اور بی بی خدیجہ کی عمر اس وقت 60 سے بھی اوپر تھی. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ امام حسن اور حسین کس کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے ہیں؟ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا جو اتنا ذخیرہ علم ہے آپ کے پاس، جو گھر کی باتیں ہیں ان میں آپ کو امہات المؤمنین راویہ نظر آئیں گی. کتنی تفسیریں ہیں آیتوں کی جو امہات المؤمنین بیان فرماتی ہیں. یہ سارا علم آپ کے پاس نہیں ہوتا اگر خواتین کی کنٹریبیوشن نہ ہوتی اس ریلیجن میں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی عزت دی ہے، مرد کو بھی عزت دی ہے، دونوں کو عزت دی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں
کسی کی عزت کو گھٹانے والے، کسی کو پاؤں کی جوتی بنانے والے، کسی کے سامنے اپنی بد اخلاقی شو کر کے سمجھتے ہیں ہم نے اس کو دبا لیا، یہ دونوں کے لیے ہیں۔ بعض خواتین بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، مردوں کو دبا لیں، اور مرد بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کو دبا لیں۔ یہ دبانے والی سوچ جو ہے نا، یہ سوچ ہی گندی ہے، سوچ ہی غلط ہے۔ یہ دبانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، تم دباتے ہو، تم تو فساد پیدا کرتے ہو نا رشتے میں۔ یہ دبانا کیا ہوتا ہے؟ تو ہدایت پکڑو، ہدایت پکڑو، جنت تمہارا فوکس ہونا چاہیے، بس جنت کے لیے محنت کرو۔ دیکھو جنت حاصل کرنے میں جو چیز مانے ہے، رکاوٹ ہے، چھوڑ دو، اور جنت حاصل کرنے میں جو چیز ضروری ہے وہ اختیار کرو۔ اس فلسفے پہ عمل کرو، اللہ مدد فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔